یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ اگر تمہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پاک کی دعا کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے ظہور پاک کی دعا کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ مولا الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے۔ اس فرمان پاک کا مفہوم یہی ہے اور اس میں بتایا یہ گیا ہے اور ظاہر کیا گیا ہے کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ اب جو فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور جو فرمان ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، نہ تو اس میں کوئی تضاد ہے اور نہ کبھی کوئی فرمان ان کی زبان اقدس سے جاری ہوتا ہے جس کی اہمیت نہ ہو۔ جو بھی الفاظ ان ذوات مقدسات کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ضرور ہوتا ہے۔ اب دعا کی اہمیت تو مولا نے اس میں کھول کر فرما دیا کہ اگر دعا کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو پھر کھانا پینا بھی چھوٹ جائے گا۔ مطلب اس دعا کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو پھر ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف دعا کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ پھر ایک اور جگہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ مومن کا اسلحہ ہے دعا، اور یہ دعا ہی تھی جس نے 40 روز کا عذاب، 40 روز دعا کی گئی اور خداوند متعال نے ان کا عذاب ٹال دیا، اس قوم کے سر سے عذاب کو ٹال دیا۔ اور یہ دعا ہی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس دعا کو مخلصی کے ساتھ کرو تاکہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں، جو ہمارے مولا ہیں، ان کے ظہور پاک میں تعجیل ہو۔ یہ روحانیت میں یہ وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، یہ روحانیت میں یہ کام ہوتا ہے۔ اور اگر خلوص دل کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور دعا کریں خلوص دل کے ساتھ، اس میں گم ہو کر، تو میرے خیال سے وہ ذات بڑی کریم ہے۔ دیر ہماری طرف سے ہے، ان ذوات مقدسات کی طرف سے کوئی دیر نہیں۔ ہماری طرف سے کیسے ہے؟ اب مخلصی کب ہے؟ مخلصی تب ہے جب آپ کے دل کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی جگہ نہ ہو ماں سوائے مولا کے، صرف اور صرف مولا کی جگہ ہو دل میں، اور مولا کے علاوہ اس دل میں کوئی سمائے نہ، تو انسان مخلص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اپنے ذہن کو خالی کر دیں، بالکل اپنے فوکس کو، اپنی توجہ کا مرکز اس پاک ذات کو رکھیں اور ڈوب کر مصائب کو یاد کر کے، ان پاک ہستیوں کے دکھوں کو یاد کر کے سوچیں، اپنے اوپر لاگو کریں
کہ اس دکھ کا 0.01% بھی اگر مجھ پر ہو تو میری کیا کیفیت ہوگی. اس میں جب آپ یہ کیفیت خود پر طاری کریں گے تو آنسو نکل پڑیں گے، اور وہ آنسو مخلصی کے آنسو ہوں گے، اور وہ ہے وقت دعا. پھر وہاں سے دعا کی اہمیت پتہ چل جائے گی. اور اتنے مخلص ہو کے دعا کرے، اتنے مخلص ہو کے دعا کرے کہ بدن کانپ اٹھے. پھر ہے دعا. پھر ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ وہ ذات مقدس ہماری آہوزاری نہ سنے، لیکن ہم آہوزاری تو کریں. اپنے دکھوں پر رونے کی بجائے ہم اپنے ان دکھوں کا ازالہ کرنے والی پاک ذات کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہم کیوں اس ذات مقدس سے ناآشنا ہیں؟ ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں احساس کب ہوگا؟ ہمیں احساس کیسے ہوگا؟ ہم اس سفر کو شروع کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے. آپ ایک دفعہ پہلا قدم اٹھا لیں، خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی، ہم سب کی جان ہے، وہ رستے خود بنا دیتا ہے. ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے. خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، تن من دھن سے ایک قدم اٹھا لے مولا کی جانب. اور پھر مولا کا فرمان ہے کہ آپ ایک قدم اٹھائیں، ہم 10 قدم آپ کی طرف چلیں گے. تو ایک قدم یعنی پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے. اور کتنا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ دنیا کے تھوڑے کام ہم نہیں کرتے، فیس بک پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ٹک ٹاک پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، فضولیات میں اپنا وقت بسر نہیں کرتے. کیوں ہم ایسے کرتے؟ کیوں ہم وہ جو 2-3 گھنٹے ہم فون پر ضائع کرتے ہیں، اس میں 5 منٹ ہم اپنے مولا کے لیے دعا کر لیں، اپنے مولا کا حال پوچھ لیں، ان کو سلام کر لیں، ان کی جد اطہر کو سلام کر لیں، ان پر درود پاک بھیج دیں. کوئی سلسلہ تو شروع کریں، کوئی سلسلہ. اور یہاں پر بس دل و جان کے ساتھ اگر لگے رہیں، ڈٹے رہیں، تو مولا گواہ ہے کہ معاملات ایسے نہ ہوں گے جیسے اب ہے. اور ہر شیعہ کو روحانی ہونا چاہیے. روحانیت، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، یہ بیس ہی روحانیت پر کرتا. یہ نماز روحانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دعا، یہ روحانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ہم کتنے کچھ روحانی ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم اپنے اصل سے دور ہو چکے ہیں. ہمیں اپنے اصل کی جانب لوٹنا ہوگا. کتنا، صرف ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی تو دیر ہے، ایک قدم اٹھانے کی تو دیر ہے. باقی تو کریمی وہ خود فرما دیتے ہیں، کرم تو وہ خود فرما دیتے ہیں. وہ پہلا قدم انسان کو کس منزلت اور اونچائی پر لے جاتا ہے، یہ شاید ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا کے مسئلے بیان کریں، اپنی روزمرہ کے معاملات مولا کے سامنے بیان کریں، لیکن مولا سے بیان تو کریں. کسی دوست سے، بیوی سے، بچوں سے بیان کر رہے ہیں تو مولا سے بھی بیان کر لیں.
انہیں بھی بتا دیں، کچھ رشتہ تو قائم کرے نا۔ 10 دن کے شیعہ نہ بنے، 40 روز کے ہم شیعہ نہ بنے، مخصوصیوں والے ہم شیعہ نہ بنے۔ اور تعلق اس طرح نہیں ہوتے، اس طرح کے جو تعلق ہوتے ہیں وہ پھر فارمیلٹی والے ہوتے ہیں۔ جو تعلق 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تعلق تو اسے کہتے ہیں۔ مولا سے دعا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم وہ پہلا قدم اٹھا سکیں مولا کی جانب، اور مالک ہمارے دلوں کو نرم فرما۔ اللہ ہمارے سینوں میں دلوں کو پتھر نہ ہونے دے۔ خدایا ہمیں احساس دے اپنے وقت کی حجت کا، تجھے واسطہ اپنے وقت کی حجت کا، تجھے واسطہ ان پاک ازوات مقدسات کا جنہوں نے درد اور تکلیفیں سہیں اور صبر کیا اور مظلومیت کو اپنے شعار بنایا۔ میرا اللہ وہ ہر چیز پر تیری جانب سے قدرت رکھتے تھے مگر صبر کر گئے۔ خدایا ان کا واسطہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اور ہمارے وقت کے امام، ہمارے شہنشاہ، ہمارے مولا، ہم جن کی ریت ہے، ان کے پاک ظہور کے رستوں کو ہموار فرما۔ الجل سبحان القدوس اجل اللہ فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ۔